بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کفار نے غلبہ اسلام سے خوفزدہ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا تو بحکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ کفار کا سخت پہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی کو اپنے بستر پر لٹا کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کفار کے سروں پر مٹی ڈال کر نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب 4 کلومیٹر پر واقع غار ثور میں قیام فرمایا۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بےحد تلاش کیا۔ انہوں نے ہر طرف آدمی دوڑائے، پورے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، حتیٰ کہ قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر موجود تھے اور غار کے منہ پر کھڑے تھے۔ ان کے کھوجی کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم آپ کا مقصود اس غار سے آگے نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب مشرکین کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے اعلان کروایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر کو قتل کر دے گا یا انہیں زندہ پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ بہت سارے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سراقہ اپنے قبیلے بنی مدلج کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ میں نے ابھی ساحل کی طرف کچھ سیاہی دیکھی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی تھے۔ سراقہ کو یقین ہو گیا، لیکن انعام کی طمع میں انہوں نے تردید کی کہ نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، تم نے فلاں فلاں شخص کو دیکھا ہوگا جو ابھی ہمارے سامنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سراقہ بڑی ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ مجلس سے اٹھا اور اپنی باندی سے کہا کہ میرا فلاں تیز ترین گھوڑا تیار کر کے فلاں ٹیلے پر لے جا کر کھڑا کرو، اور خود اپنا نیزہ لے کر گھر کے پچھلے راستے سے نکل کر وہاں پہنچ گیا اور گھوڑے کو سر پٹ دوڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ سراقہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے لگا تو اس وقت اس کا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سے چھا گیا۔ سراقہ نے پکار کر عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے گھوڑے کو آزادی ملے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیچھا نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا، لیکن دوسری دفعہ اس نے اتنے بڑے انعام کا تصور کرتے ہوئے حملہ کرنا چاہا۔ اب پہلے کی نسبت اس کا گھوڑا زمین میں زیادہ دھنس گیا۔ پھر دعا کی درخواست کی اور کہنے لگا کہ آپ میرا زادہ راہ اور سامان وغیرہ بھی لے لیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کہوں گا، بلکہ آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو واپس بھیج دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں سامان وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے گھوڑے کو آزادی مل گئی۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، یقیناً ایک نہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا اس وقت کے لیے مجھے امن نامہ یا معافی نامہ لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چمڑے پر امن نامہ لکھ دیا۔ سراقہ جب وہ تحریر لے کر واپس جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ منظر بڑا دیدنی ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ حیرت میں ڈوب گیا کہ کہاں میں اور کہاں فارس کا بادشاہ اور اس کے کنگن۔ بڑی حیرت کے ساتھ سوال کیا کہ کیا آپ کسرا بن ہرمز شاہ فارس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس دن کو اللہ تعالیٰ اتنا غلبہ دے گا کہ کسرا بن ہرمز کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی سن کر سراقہ اپنے خیالوں میں گم واپس چلا گیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ آپ بخیر و عافیت مدینہ پہنچ گئے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کر لی۔ پھر 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ قریش لرزاں تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تاریخی اعلان فرمایا جاؤ تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ بعد ازاں سراقہ وہ تحریر لے کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو بے تکلف آگے بڑھنے سے بار بار روکا۔ اس نے دور سے ہی ہاتھ بلند کر کے کہا
اے اللہ کے رسول، میں سراقہ بن مالک ہوں اور یہ آپ کا امن نامہ میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلا لیا اور اس کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا، حتیٰ کہ سراقہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے آخری دور میں ایران فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت مدینہ منورہ لایا گیا، جس میں کسرا کا تاج، اس کے قیمتی ملبوسات، جواہرات سے جڑا ہوا اس کا سینہ بند اور اس کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ پھر حضرت عمر وہ سارا مال غازیان اسلام میں تقسیم کرنے بیٹھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، آپ اسے مال و متاع دے رہے تھے، یہاں تک کہ سراقہ کی باری آ گئی اور ادھر فاروق اعظم کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آ گئے۔ سراقہ نے جو ہی کنگن دیکھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سامنے آ گئی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ سراقہ نے سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتایا تو حضرت عمر بھی آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، اب ایسے نہیں۔ اپنے سراقہ کو ممبر پر بٹھایا، اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، سر پر کسرا کا تاج رکھا اور فرمایا کہ ہاتھ بلند کر کے سب کو دکھاؤ اور اعلان کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سچ ثابت ہوا۔ سراقہ ممبر پر بیٹھے ہیں، لوگ نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن عفان کے عہد خلافت سن 24 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔